بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود رحمت کی فضیلت سماعت فرمائیے۔ درود رحمت سب سے چھوٹا درود پاک ہے، لاجواب اور اعلیٰ درود شریف ہے۔ اسے درود رحمت بھی کہا جاتا ہے، درود مختصر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مختصر ترین درود پاک ہے اور اسے ایک دفعہ پڑھنے سے 70 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے صلی اللہ علی محمد تو اس پر 70 رحمت کے دروازے کھل گئے، تو اس لیے اسے درود رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ درود شریف دیدار مصطفیٰ کے واسطے بہت ہی اکثیر ہے، مطلب اس درود شریف کو پڑھنے سے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ اور اس کی سند یہ ہے کہ القول البدی میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک شخص ملک شام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ بیمار ہے، بوڑھا ہے اور آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے یہاں لے آؤ۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ آ نہیں سکتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص سے کہو کہ 7 راتیں کثرت سے صلی اللہ علی محمد پڑھے، اور جب وہ ایسا کرے گا تو اسے میری زیارت بھی ہوگی اور وہ مجھ سے حکایت روایت کرے گا۔ پھر اس شخص نے 7 راتیں صلی اللہ علی محمد کا ورد کیا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکایات روایت کی، القول البدی۔ تو چونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک کو پڑھنے کا کہا، تو یہ درود پاک مسند بھی ہے، اور اس درود پاک کو پڑھنے سے زیارت بھی ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود زیارت کے لیے درود پاک دیا۔ تو جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہو تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے۔ ایک تو اس پر مستقل رحمت کے دروازے کھلیں گے، اور پھر انشاءاللہ عزوجل اس رحمت کے صدقے سے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ جن لوگوں کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب نہیں ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو اور مدینہ شریف کی حاضری بھی عطا ہو، تو وہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، اور کسی ایک وقت باوضو ہو کر، باادب ہو کر 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے دعا کریں کہ اللہ اس درود شریف کے صدقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما دیں۔ انشاءاللہ عزوجل بہت جلد ایسے سلسلے ذریعے وسیلہ اسباب پیدا ہوں گے کہ مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہوگی۔ یہ درود پاک مختصر سا تو ہے، لیکن بڑی بڑی ہستیوں کے وظائف میں رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کے وظیفوں میں شامل تھا۔ قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی بہت بڑے عاشق رسول تھے، جو اپنی زندگی کے آخری 77 سال تک اس لیے مدینہ شریف سے باہر نہ نکلے، کہیں سفر نہ کیا کہ مدینہ شریف سے باہر جاؤں گا اور اگر میرا وصال ہو جائے تو روضہ رسول سے دور نہ ہو جاؤں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت سے دور نہ ہو جاؤں، اور ان کے وظیفوں میں بھی یہ درود پاک شامل تھا۔ الغرض جو کوئی شخص کثرت سے درود شریف کی تمنا رکھتا ہو کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے تو وہ اس درود شریف کو پڑھے۔ یہ درود پاک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور اس درود شریف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کا رخ بندے کی طرف کر دیتا ہے، اور پھر اس کے نامہ اعمال میں ڈھیروں ڈھیر اس درود پاک کا خزانہ جمع ہوتا جاتا ہے، جو کہ اسے مرتے وقت قبر میں، حشر میں بے انتہا فائدہ دے گا۔ اس چھوٹے سے برکت والے درود شریف کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے خزانوں کے انبار لگائیں، اور جس کے نامہ اعمال میں یہ خزانے جمع ہو گئے تو انشاءاللہ عزوجل دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کے وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ درود پاک نہایت ہی مختصر ہے، صلی اللہ علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگی، انشاءاللہ عزوجل مدینہ منورہ کی حاضری بھی نصیب ہوگی، انشاءاللہ عزوجل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، محبت، شفاعت نصیب ہوگی، انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل کے رحمت کے دروازے آپ پر ایسے کھلیں گے کہ پھر کبھی بند نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرمائے، ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صلی اللہ علی محمد کا کثرت سے ورد کیجیے، انشاءاللہ عزوجل خوب ہی اس کی بہاریں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، خوب درود پاک پڑھنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی، آمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔